أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 155 اور 156، 155 اور 156، دوسرا پارہ اور اس کا تیسرا رکوع نمبر 3۔ اس سے گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شوق ہے۔ آج کی ان آیات بینات میں اس بندہ خدا کی آزمائشوں کا ذکر ہوا، کتنی طرح سے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ چھ طرح سے اس بندے کو آزمائش میں رکھا جاتا ہے اور ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور اس کا ایک معنی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندوں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ آزمائش چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی آزمائش ابھی شروع ہونی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی آزمائش گزر چکی۔ ایک نظام ہے، کچھ آپ دیکھیں نظام زندگی کے اندر آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا مشکل وقت چل رہا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ آج کل تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے خوشحالی کے دن ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ جی بس وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، اب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ تو ایک نظام زندگی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ جس میں دونوں زمانے پائے گئے، حال بھی مستقبل بھی، یعنی تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے یا ضرور آزماتے ہیں، یعنی کچھ اس آزمائشی مرحلے میں چل رہے ہوتے ہیں، کچھ آنے والے وقت میں ہوتے ہیں۔
لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب اس آزمائش کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان کا اشارتاً ذکر فرمایا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ من الخوف، تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے، وہ دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، وہ کسی نقصان کا خوف ہو سکتا ہے، وہ کسی درندے کا خوف ہو سکتا ہے۔ یعنی بندہ کسی ایسے وقت میں ایسے ماحول کے اندر ہے جہاں اسے درندے کا خوف ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا کسی ایسے مرحلے میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یا بندہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب اسے کسی بندے کی دشمنی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں میرا دشمن ہے، وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر رہتا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ بندے کے اوپر خوف طاری ہو اور اس خوف کی وجہ سے وہ آزمائش سے گزر رہا ہو۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والجوع، بھوک، فاقہ کشی اور قحط کا زمانہ۔ اب یہ قحط افرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اقوام پہ بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ قحط کا ایک سامہ بنتا ہے، جیسے ہمارے تھر کے علاقے ہیں، چولستان کے علاقے ہیں، وہاں بارشیں نہ ہو تو ایک قحط زدہ ماحول ہو جاتا ہے۔ اور علاقے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی صورت میں ہے، یا افرادی صورت میں، انفرادی صورت میں بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر بھوک کی ایک شدت کا عالم ہو، بھوک کے ماحول میں ہو، اسے سارے معاملات جیسے کہتے ہیں الٹی پڑتے جائیں اور نقصان در نقصان، اور وہ بھوک کی شدت میں ہو۔ تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ونقص من الاموال، تمہارے مال کے اندر نقصان ہو، کاروباری نقصان ہو، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس حادثے کی شکل میں کوئی خدا نخواستہ آگ لگ جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے، کوئی حادثے کی صورت میں، یا کوئی کاروباری نقصان کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ بنقص من الاموال، تمہارے مال کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ والانفس، تمہاری جانوں کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بڑے قریبی تعلق والے، بڑی قریبی رشتے والے وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کی موت ہو سکتی ہے۔ بہت پیارے، بہت قریبی، جس کے اوپر انسان بہت جان نچھاور کرتا ہے، ان کی موت کا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کے جنازوں کو اٹھایا ہے، اپنے بھائیوں کے جنازے کو اٹھایا ہے، اپنی بہنوں کے جنازے کو اٹھایا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے آزمائش کی۔ والثمرات، اور اس ثمرات سے لفظی معنی پھل بھی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری پھل سے مراد وہ اولاد کہ جس کے اوپر تمہیں امید رکھی ہوئی ہو کہ یہ کل کو پروان چڑھیں گے، میرے برابر ہو جائیں گے اور سہارا بنیں گے، ان کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کے بچے کی موت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم نے فلاں بچے کی روح کو قبض کیا ہے۔ اچھا، فلاں بندے کی روح کو قبض کر لیا؟ جی مولا کر لیا۔ لے آئے؟ جی لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ثمر پہ قبضہ کیا ہے۔ دل کے ثمر، اس ثمر سے مراد وہ بچہ، وہ اولاد کہ تم نے میرے بندے کے ثمر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جی مولا۔ اچھا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے جواباً ریئیکشن کیا؟
جواباً اس نے کیا جملے کہے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے اس صورت میں بھی تیری حمد کو بیان کیا ہے، اس مشکل مرحلے کے اندر بھی ہم نے اس کے ثمر پہ قبضہ کیا ہے، لیکن اس نے اس وقت بھی تیری حمد کو بیان کیا ہے، اور ساتھ میں اس کے جملے یہ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم بھی اسی کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھ لو میرے بندے کے اوپر کتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن وہ ابھی بھی میری حمد کو اس نے نہیں چھوڑا، میری تعریف کو اس نے نہیں چھوڑا، اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ میرے لیے اس نے پیش کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کے لیے ہے، ہم بھی اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ فرشتوں اب جلدی کرو، جنت کے اندر ایک خوبصورت گھر بنا دو، اس کے نام کا بنا دو، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ جنت کے اندر اس کا گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو یہ میں اسے تحفہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ابھی بھی میرے اوپر راضی ہے، میں نے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا اسے۔ اب یہ جو آزمائش ہوتی ہیں یہ دو طرح سے ہیں۔ آزمائش کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی آزمائش ہے، اسے امتحان میں ڈالا گیا۔ آگے جو اگلے مہینے میں ذکر آ رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش، آگے سے آگے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی کلمے کے ساتھ آزمائش میں اتارا، فَأَتَمَّهُنَّ، میرا خلیل ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ تو بندے کے اوپر کبھی کبھی آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اس کے اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر وبال بھی آتا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کچھ کام ایسے کرتا ہے، کچھ فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آگے جا کے وہ نقصان اٹھاتا ہے، بڑے نقصان کا سامنا کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کاش یہ کام میں نہ کرتا۔ تو اس نے کچھ کام ایسے کیے ہوتے ہیں کہ جس کا نقصان اسے اٹھانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی اس نے کوئی عام ذاتی طور پہ تو ایسا کام نہیں کیا ہوتا، لیکن آزمائش ہوتی ہے جو دو طرح سے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسی صورت میں پھر آگے دو طبقے بنتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آزمائش، ہر آزمائش امتحان کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، نقصان آئے، گھاٹا آئے، کچھ بھی آئے، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیے ہو۔ بزرگوں نے تو یہ طریقہ دیا ہے نا کہ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیے ہو، جے کوئی دیوے گال لاما اس نو جی جی کہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور ساڈی جوں رکھے اویں رہیے ہو۔ جس حال میں رکھے، ایک طبقہ یہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آگے سے مایوسی کی باتیں، ناشکری کی باتیں، بے صبری کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے نا، دکھ پہنچتا ہے، ایک کانٹے کی اسے چبھن ہو، تکلیف ہو، اور یہ اللہ کی رضا پہ پھر بھی راضی رہے، تو یاد رکھو ایک کانٹے کی چبھن سے بھی اگر یہ بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی اس کی رضا پر راضی رہنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پھر صبر کرتے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ،
اور یہی وہ لوگ ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، تو قالو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہیں، سب کچھ اسی کی بارگاہ میں جانے والا ہے، ہمارا مال بھی اس کے لیے ہے، ہماری جان بھی اس کے لیے ہے، سب اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بشر الصابرین خوشخبریاں ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور معاملہ کوئی بھی ہو، آزمائش کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام